ایک قدم کسی کو نہ پایا، سبحان اللہ۔ اور یہ شیطان تھا جو مجھے پریشان کرنے آیا تھا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسے اور بزرگ تھے، جیسے سانپ والے بزرگ تھے، اب کسی کو ہوتا ہے نا بھائی، اب وہ بھی ایک راز کی بات ہے کہ اس کے ذریعے، غوث پاک کے ذریعے ان کی اصلاح ہوتی تھی۔ جیسے سانپ والے تھے، ایسے ایک اور بزرگ تھے، شیخ عارف ابو محمد مفرج رحمت اللہ علیہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ محمد عطا اونی رحمت اللہ علیہ صبح کے وقت جمعہ کے دن شہر سے نکلتے، نشان سے نکلتے، اور پھر اپنے مرید کے ساتھ نشان سے نکل کر پانی میں آیا کرتے تھے ان کے مرید کے ساتھ، اور جمعہ بغداد میں پڑھتے تھے، اور ان کے کئی ایسے مرید، کامل مرید تھے کہ وہ بھی شیر پہ سوار ہوتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خطرہ ہوا کہ میں بغداد شریف جا کر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہوں گا کہ یہ اس طرح سے آتے ہیں پانی میں، اور پانی راستہ دے دیتا ہے اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی شکایت کی، شیخ عطا کی، تو آپ نے فرمایا عارف گھبراؤ نہیں، اب جب کہ جمعہ ہو، سبحان اللہ، یا غوث محی الدین جلا سرکار، انشاءاللہ آج یہاں سے احمد آباد سے نکلوں گا، جمعہ 25 تاریخ نجف شریف میں ادا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ساری بزرگوں کی زیارت ہے۔ آپ نے فرمایا اب کہ جمعہ ہو تو جمعہ سے پہلے دریا کے پاس کھڑے رہنا، اور جیسے عطا آئے، یعنی شیخ محمد عطا اونی، جب عطا آئے اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر پہ سوار ہو کر، اور دریا سے کچھ کہے، دریا راستہ دے، اس سے پہلے کہنا عارف ابو محمد، کہنا اے دریا اسے راستہ نہ دے، تجھے غوث پاک نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے سرکار کا پیغام لے کر پہنچ گیا، جیسے شیخ عطا اور ان کے مرید اور کچھ مرید شیر پر سوار ہو کر آئے، جو گزرنے کا ارادہ کیا، تو میں فوراً بول پڑا اے دریا، غوث پاک نے کہلوایا ہے، غوث پاک نے کہا ہے محمد عطا اونی اور ان کے مریدوں کو راستہ نہ دے، سبحان اللہ۔ تو جس راستے سے آتے تھے اس راستے سے پانی ایسا اچھلا، بلند ہوا جیسے پانی کا کوئی پہاڑ ہو، اور راستہ نہیں ہوا، سارے مرید پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت شیخ محمد عطا اونی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے کہا توبہ استغفر اللہ، اور پھر سارے مریدوں سے کہا سب اپنے اپنے امامہ شریف سر سے اتارو، ٹوپی اتارو، ننگے سر میں ہو جاؤ، اور چلو بغداد اور معافی مانگو غوث پاک سے۔ شیخ
عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی. بس نیت کی، جیسے نیت کی معافی مانگو، سب نے سر سے امامہ اتارا، ٹوپی اتاری، تو دریا نے راستہ دے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارش کو بھی روکنا کیا شان اللہ نے بخشی ہے. بارش کو بھی روک دیا. ایک مرتبہ شیخ عدی بن مسافر فرماتے ہیں، آپ ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور خوب لوگ سن رہے تھے، لوگ آ بھی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوئی. جب بارش ہوئی تو آپ نے آسمان کی طرف ایسے دیکھا، ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں. بس اتنا ہی کہا، اللہ میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، تیرے نبی کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بس اتنا کہنا تھا کہ دجلہ میں پانی برسنے لگا، بغداد کو چھوڑ دیا اور ساری نورانی مجلس حضور کا، غوث پاک کا وعظ ہوتا رہا اور لوگ فیض یاب ہوتے رہے. سبحان اللہ. یہ بھی وحجت الاسرار میں ہے، مدار الجنوب میں بھی ہے، حصہ اول میں صفحہ نمبر 324-40 میں، یہ وحجت الامرار میں بھی ہے صفحہ نمبر 221 میں. یہ ساری باتیں کتابوں کے حوالے سے ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ. سرکار کی کیا سبحان اللہ بات کرے. آپ کی مجلس میں خلافتوں کا اترنا ہوتا تھا، جس کے نصیب میں ہوتی تھی. جیسے شیخ عمر بن حسینی طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اے عمر میری مجلس سے الگ نہ رہو، بلکہ خاص دھیان رکھو، دھیان کرو. کیوں؟ اس میں خلعتیں بٹتی ہے. اور پھر کہا، افسوس جو کوئی اسے کھو دے. جسے عمر بن حسینی فرماتے ہیں، کچھ دن کے بعد میں ایک مجلس میں حاضر ہوا اور بہت مجلس میں لوگ تھے اور آپ کا وعظ جلالی، خوف الہی والا، عشق رسول والا. لوگ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے. مجھے بھی رونا آیا. روتے روتے جیسے میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے سرخ اور ہری خلعتیں اتر رہی ہے اور مجلس والوں پر گر رہی ہے. سبحان اللہ. یہ حالات جب میں نے دیکھے تو آپ نے مجلس میں، چالو مجلس میں بیان میں کہا، اے عمر خاموش رہو، کیونکہ یہ خوشخبری ہے مشاہدوں کی طرف، تقوی والوں کی طرف. سبحان اللہ. اور آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں ولایت ایسے بانٹتا ہوں جیسے آپ کپڑے بدلتے ہیں. سبحان اللہ. میں جسے چاہوں اسے پہنا دیتا ہوں. یہ ساری باتیں عطا تھی اللہ و اللہ کے رسول کی. محبوب سبحانی جو تھے، بابا بھی اولیاء کامل، ماں بھی اولیاء، نانا بھی، دادا بھی، نانی بھی، دادی بھی، خاندان حسنی حسینی سب نور ہی نور. یار جیسے حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے بیٹے
حضرت وہاب جیلانی، شیخ عبد الوہاب جیلانی فرماتے ہیں میں عجم کی سیر کی، الگ الگ علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے میں بغداد آیا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ حضور بابا جان میں آج بیان کروں گا، میں آج لوگوں کو سناؤں گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سناؤ۔ پھر آپ نے مجھے اجازت دی، مجھے اجازت مل گئی، میں کرسی پر بیٹھا اور علمی باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی، فقہ کی باتیں بڑی تفصیل سے بیان کی، مگر کسی کے دل میں کوئی بات نہ اتری، نہ کسی کا دل نرم ہوا، نہ کسی کے آنسو نکلے۔ تب میں مجلس والے کو دیکھ کر نیچے بیٹھ گیا اور میرے والد سے یعنی غوث پاک سے کہا کہ بابا جان میں نے اتنی اچھی علمی باتیں کی، مگر لوگوں کے دلوں میں جیسے کوئی اثر نہیں ہوا، کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بیٹھو۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد الوہاب جیلانی غوث پاک کے بیٹے فرماتے ہیں پھر آپ غوث پاک یعنی میرے والد، آپ فرماتے ہیں والد ماجد کرسی پر بیٹھے، صرف آپ نے اتنا ہی کہا کل میرا روزہ تھا۔ سبحان اللہ۔ عبد الوہاب اور یحییٰ کی ماں نے ایک برتن میں دودھ اور انڈے تل کے رکھے تھے، بلی آئی اور اس نے پیالی گرا دی، پیالی ٹوٹ گئی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مجلس والے چلا اٹھے اور مجلس میں رونے کے سوا کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ آپ فرماتے یہ کیا بات ہوئی، کوئی بات ہے؟ پھر میں گھر آیا، بابا جانی یعنی والد صاحب سے ملا غوث پاک سے اور کہا کہ بابا جان کیا بات ہے؟ میں نے اتنی علمی اچھی باتیں کی اور کسی کے دل میں ایک آنسو تک نہیں آیا، لوگ ایسے بیٹھے رہے جیسے کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹے تم نے جو کہا اور جو نیت تھی میں کہتا ہوں میں بولوں گا، یہ میں جو ہے نا اسے نکال دو، اور جب لوگوں میں نے باتیں کی نا تو صرف اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کی۔ جو اللہ کے رسول کی رضا کے لیے بولتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو پھر محبت، خشیت، آنکھوں سے آنسو بہنا، ہیبت، خوف، وہ سب اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ یعنی جب بھی بولو، جو بھی بولو، صرف اللہ کے رسول کے لیے بولو۔ اور پھر فرمایا بیٹے اصل میں تم نے لوگوں کے دل بیان سے سجے الفاظوں میں متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر دل سجے لفظوں سے نہیں متاثر ہوتے، وہ روحانی کیفیتوں سے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے دن کئی لوگ فجر سے پہلے فجر میں اپنے گھر کے دروازے پر لائن لگا کر ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر، انڈے کچھ تلے ہوئے لے کر حاضر ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ سیدنا غوث پاک نکلے اور کہا کیا بات ہے؟
کہا یا غوث پاک، یا عبد القادر جیلانی، شاہ جیلان، ہمارے گھر میں دودھ رہے ہم پئیں، انڈے رہے ہم کھائیں، اور آپ کے گھر میں دودھ نہ ہو، بلی پیالہ توڑ دے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا وہ اتفاق تھا، آپ جائیں خوش رہیں کھائیں پئیں، ایسی اب کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات تھی، یہ بات تھی۔ لوگ خواب میں دیکھتے، آپ ظاہر دیکھتے، اللہ ہی جانے کیا کیا آپ دیکھتے ہو، کیا ہے آپ، ہمارا علم کیا، ہماری سمجھ کیا، وہ تو نور والے جانے نور کا مقام کیا ہے۔ جیسے آپ کے خلیفہ شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں، شیخ شریف ابو عبداللہ حسینی بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم غوث پاک کی خدمت میں حاضر تھے، پھر مجلس میں جانا ہوا، ہم مجلس میں گئے، خوب مجلس لگی، خوب لوگ تھے، اور شیخ علی بن حیتی بھی تھے، حضور کے سامنے بیٹھے تھے۔ اتفاق سے واز سنتے سنتے ان کو آنکھ لگ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ مراقبہ تصور میں چلے گئے۔ تو آپ سیدنا غوث پاک آپ واز کرتے کرتے اٹھے، اور شیخ علی بن حیتی جہاں بیٹھے تھے وہ ادب سے آگے سے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی بن حیتی ایک دم گھبرا کی آنکھ کھولی، دیکھا غوث پاک کھڑے، تو آپ بھی کھڑے ہوئے۔ غوث پاک نے فرمایا کیا دیکھا؟ جو دیکھا وہ مجلس میں بیان کرو۔ تو شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں، یا مرشد پاک، یا مرشدی، شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ کے وعظ میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں ہاں، میرے وعظ میں نانا سرکار امام الانبیاء تشریف لائے، اسی لیے میں اٹھ کر تیرے پاس آیا، اس لیے کہ تو ان کا نظارہ جو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا آپ کا جلال پہلے تھا کہ کوئی بے وضو آپ کا نام لیتا، طہارت بغیر نام لیتا تو سجا ہو جاتی اور ہلاک ہو جاتا، مگر نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے ایسا نہ کرو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا تمہارا میرا نام بھی لوگ بے وضو لیں گے، اس لیے جلال ختم کرو۔ یہ تفریح الخطیر میں بھی ہے، وحاجت الاسرار میں بھی ہے۔ واز کر رہے تھے، واز کے درمیان میں ایک پرندہ اڑ رہا تھا، دو چار بار ادھر ادھر آیا، مجلس والوں کا خیال پرندوں کی طرف گیا، آپ نے دیکھا کہ لوگ پرندے کو دیکھنے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو آپ نے سیدھی نظر پرندے کی طرف کی اور کہا اڑتا کیوں ہے، گر کیوں نہیں جاتا؟ فوراً پرندہ زمین پہ گرا اور مر گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک عیسائی حضور واعظ فرما رہے تھے، معراج کی بات کر رہے تھے، معراج کی باتوں میں اس کے دل میں خیال آیا کہ غوث پاک یعنی اب مسلمان کا پیر اپنے مریدوں میں بڑی بات کر رہے ہیں، تو آپ معراج کی بات کرتے کہتے اچھا تجھے دیکھ لوں گا۔ سبحان اللہ، اچھا تجھے دیکھ لوں گا۔ لوگ جو سمجھدار تھے، جو سن رہے تھے کہ بھئی موضوع یہ ہے اور بات یہاں کیوں ہو رہی ہے، تو علی بن حیتی سے کہا کہ موضوع بدل گیا۔ کہا بدلا نہیں، آج شکار ہو گیا،
تیر کسی پر چل گیا، سبحان اللہ. وہ عیسائی گھر گیا، بغداد میں ہی رہتا تھا، گھر گیا، ندی کے کنارے جھوپڑا گھر تھا. اس کی بیوی سے کہا کھانا ہو گیا؟ بولے ہاں سبزی ہو گئی ہے، روٹی باقی ہے. ایک طرف ہو گئی، ایک طرف باقی، روٹیاں بھی پوری ہو گئی، بس ایک طرف ایک روٹی باقی ہے پکانا. کہا اچھا، کہا اچھا ایسا کرو پکاؤ نکالو کھانا میں آتا ہوں. ایک ڈبکی لگا کے، قریب ہی تھی ندی وغیرہ، کپڑے اتارے ڈبکی لگانے گیا. جیسے ڈبکی لگائی اور جیسے نکلنا چاہا تو کیا دیکھتا ہے، اپنے آپ تھا تو تھی ہو گئی، یعنی آدمی تھا عورت بن گیا. ارے یہ کیا، گھبرا گیا، پھر اندر چلا گیا. اندر گیا، پانی سر پہ گیا، ناک میں گیا، بے ہوش ہو گیا. کچھ دن کے بعد ہوش آیا، پانی میں ہی پانی میں. پھر سر اٹھایا، دیکھا تو وہ تھا کے بلے تھی ہو گئی. کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، وہ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا. کوئی عورت ہمارے سامنے آئی، بالکل برہان نہ ہے، کپڑے نہیں ہیں، کپڑے دیے، اس نے لپٹے کپڑے، اپنے آپ باہر آیا. تو وہ دھوبی کہتے ہیں ارے کہاں کی ہے تو، یہ کیا ہو گیا. تو وہ اپنے آپ سوچ رہا ہے. بیچارے دھوبی کہنے لگے بیچاری گونگی ہے، نہیں افسوس کہ دماغ پریشان ہوگا، خود گئی ہوگی. گھر لے گئے، کپڑے وپڑے پہنائے، 2 دن رکھا. 2-4 دن رکھنے کے بعد وہ بکری چرانے والے جو تھے ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا بابا مجھے یہ اچھی لگتی ہے. بولے شادی کرو گے؟ نہیں کروں گی. بولنے لگی ارے یہ تو بولتی ہے. شادی ہوا، یہ بھی وہاجت الاسرار میں ہے. شادی ہوا، 4-5 بچے ہوئے. افسوس کرتے کرتے ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اور پھر یاد آیا غوث پاک کا. توبہ کیا، کہا یا غوث سمجھ آ گئی. پھر ڈبکی لگائی، جیسے ڈبکی لگائی تھی کے بدلے تھا ہو گیا. پھر مرد بن گیا. پھر جیسے نکلا اپنے گھر کے آنگن میں ندی میں، کپڑے بھی ایسے ہے، نہا کے جلدی آیا، کپڑے پہنے اور کہا ارے کہاں گئی، کھانا ہو گیا؟ بولے ہاں بس یہ روٹی بس یہ پک گئی ہے، اتار رہی ہوں. تو وہ کہہ رہا ہے تو پھر وہ 4 بچے؟ بولے کون سے بچے؟ بولے تجھے سمجھ نہیں آئے گی، مجھے آ گئی. اور وہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں اور کہا کہ حضور آپ کے نانا معراج میں گئے، یوں گئے یوں آئے. حقیقت ہے میرا ایمان ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پاک مجھے و تمہیں توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.